بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں گرما گرم خبریں سن رہے تھے تو وہ انڈیا چائنا بارڈر پہ کہتے ہیں 45 سال بعد 1975 میں ان کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے، تو دونوں ملکوں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، تو ایک دوسرے کو لاتوں سے ٹھڈوں سے ڈنڈوں سے مارتے مرتے رہے، اور انڈیا والے مار کھا کے بھی تو میڈیا پر دعوے کرتے رہے کہ ہم نے بھی ان کے 75 مار دیے ہیں، 80 مار دیے، 100 مار دیے۔ حالانکہ ان کے جو مرتے ہیں ان کی ویڈیو بھی آ جاتی ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے، تصویریں آ جاتی ہیں، لیکن چائنا کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آتی کہ اس کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے۔ تو بڑی ہمت ہے چائنا کی بھی کہ وہ ڈنڈوں سے ہی جو تھا وہ رائفل کا کام لیے جا رہے تھے اس وقت سے، لیکن اب کہتے ہیں کہ جی وہاں اس بارڈر پہ جو ہے وہ پہلی گولی چل گئی 45 سال بعد۔ تو اب گولی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو تھا وہ سیز فائر کا وہ ختم ہو گیا۔ یہ LAC ان کی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول، جس طرح پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے کشمیر والی سائڈ پہ، وہ LOC لائن آف کنٹرول ہے، اور جو چائنا اور انڈیا کا بارڈر ہے وہ LAC کہلاتا ہے۔ تو LAC پہ جو گولی چلی ہے وہ اب اس بات کا ثبوت ہے کہ اب کوئی معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہے، اب جتنی چاہے گولیاں تم چلاؤ، جتنی چاہے ہم چلائیں، یعنی بارود کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اب چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ انڈیا نے کیا ہے، یہ معاہدہ کی خلاف ورزی جو ہے، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ چائنی آرمی نے کیا ہے، اور دنیا اب دیکھ رہی ہے۔ وہ جیسے وہ مجھے تو وہ فلم یاد آ رہی تھی گبر سنگھ والی کہ اب تیرا کیا بنے گا کالیا، کہ اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب تیرا کیا بنے گا کالیا، کہ گولی تو چل گئی ہے اب۔ تو یہاں نا ایک وہ دوست نے بات سنائی کہ وہ جہاز تھے دو، تو وہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، یہ گولی چلنے سے نا ایک گولی چلی ہے، تو ایک گولی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ تو وہ جہازوں نے کیا کیا کہ کہتے یار چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں تو ہم نہ کوئی لمبا ہاتھ مارے۔ دوسرے نے کہا کیا کریں؟ وہ کہتا یار بس لوٹنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ وہ کہتا میرے پاس نا میرے دادے کے دور کا ایک ریوالور پڑا ہوا ہے لیکن گولیاں نہیں ہیں۔ کہتا گولیاں پھر کہاں سے لائیں؟ کہتا اچھا کسی سے پیسے مانگوں کہ کہیں کوئی چھوٹے موٹے گھر کے ایک دوسرے کے برتن چوری کرا کے نا انہوں نے ایک گولی خرید لی۔ انہوں نے کہا ایک ہی بڑی ہے، ہم نے کون سا کوئی بندے مارنے، جنگ پہ تو جا نہیں رہے۔ اب ریوالور میں ایک گولی لے لی انہوں نے، تو وہ دوسرا کہتا ہے یار مجھے بھی تو مسلح کرو نا، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میرے گھر میں نا وہ بکرے ذبح کرنے والی چھری پڑی ہے، تم وہ چھری لے لو۔ تو ایک نے چھری لے لی، ایک نے وہ ریوالور لے لیا، تو بس میں چڑھ گئے دونوں۔ کہتے کہ اپنا تم ڈرائیور کے پاس والی سیٹ پہ بیٹھنا اور میں سینٹر میں بیٹھوں گا۔ جو ریوالور والا تھا وہ سینٹر میں بیٹھ گیا اور جو چھری والا تھا وہ ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کہتا کہ جب میں تمہیں اشارہ کروں نا تم نے اٹھ کے یہ چھری ڈرائیور کی گردن پہ رکھ لینی ہے، اور میں نے سینٹر میں کھڑے ہو جانا ہے ریوالور لے کر، اور ہماری دہشت سے پھر بس رک جائے گی اور ہم جو ہے نا پھر اچھا لمبا ہاتھ ماریں گے۔ اچھا وہ بس اب چل رہی ہے جی، جب ذرا گئی، جو پروفیشنل ڈاکو ہوتے ہیں وہ تو جا کے روکتے ہیں نا کہیں جنگلوں میں ویرانے میں جا کے، تو اب بیچارے پروفیشنل نہیں تھے جہاز 2-2 4-4 روپے مانگ کے نشہ کرنے والے، یا مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے وہ نشہ کرنے والے۔ تو اب ان کو حوصلہ خود بھی ویرانے میں بس روکنے کا نہ پڑے، وہ اس کو اشارہ کرے کہ تو پہلے اٹھ، وہ اس کو اشارہ کرے کہ تو پہلے اٹھ۔ تو اب ہمت کر کے نا تو وہ جو چھری والا تھا وہ کھڑا ہو ہی گیا، اور اس نے ڈرائیور کے نا گردن پہ چھری رکھ لی اور اسے کہا بس روک دے ورنہ میرے ساتھ اور بھی ہے بندہ، وہ تو گولی چل جائے گی بس میں۔ تو ریوالور والا بھی چادر سے ریوالور نکال کے تو سینٹر میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اوے سنتا نہیں تو نے بس روک۔ تو وہ بس والے بھی ظاہر ہے تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو پتہ یہ کوئی اناڑی بندے ہی ہیں۔ تو اب جو دوسرا شہر تھا نا وہ قریب آنے والا ہی تھا، تو بس ڈرائیور کی کوشش تھی میں کسی طرح ان کو باتوں میں لے جا کر نا، تو جہاں لائٹیں نظر آ رہی ہیں رش، وہاں جا کے بریک لگاؤں تاکہ کوئی پولیس کی مدد آ جائے یا لوگ وہاں اکٹھے ہو جائیں تو ان کی واردات ناکام ہو جائے۔ اچھا اتنی دیر میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ بس میں ڈاکہ پڑنے لگا ہے، اور کوئی جو میرے جیسے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اچھا ڈاکوؤں کے پاس نہ یہ میری گھڑی یا میرا موبائل ہے، کسی غریب کے کام آ جائے۔ وہ کئی لوگوں نے ونڈو سے اپنے موبائل اور گھڑیاں جو تھیں وہ توڑ کے پیسے وغیرہ ادھر ادھر پھینک دیے کہ ان ڈاکوؤں سے اچھا ہے کہ کسی غریب کے کام آ جائیں۔ تو اسی اسنا میں وہ سینٹر والے کہہ رہا ہو تینوں سنتا نہیں گڈی روک، وہ اب گاڑی نہیں روک رہا، بس والا وہ کہتا ہے اچھا یار سپیڈ میں ہے گاڑی، یکدم بریک لگائیں گے سارے مر جائیں گے گر جائیں گے، سپیڈ تو مجھے سلو کر لینے دو۔ اب وہ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے ڈرائیور آگے جائی جا رہا ہے، اور وہ غصے میں آ گیا جو تھا ٹن بھائی جان جہاز وہ ریوالور والا،
تو اس نے وہ نا فائر کر دیا, کہتا تینوں سننا نہیں گڈی روک. تو وہ گولی چل گئی. تو آگے چھری والا کہنے لگا اور ایک کنجرا ایک کی گولی سی وہ بھی چلا دیتی. جب اس نے یہ کہا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو گولی اب ایک ہی تھی وہ چل گئی ہے. تو لوگوں نے پکڑ کے نا پھر وہ چائنیز آرمی کی طرح پھر لاتوں سے ٹھڈوں سے مکوں سے مار مار کے نا ان کو مرنے والا بنا دیا. اتنی دیر میں وہ اڈے کے قریب بس بھی پہنچ گئی اور پھر لوگ بھی آ گئے. تو یہ ایک گولی جو چلتی ہے نا یہ پھر بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو اسی طرح انڈیا والوں نے بھی ایک گولی چلا دی ہے, ابتدا کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب چائنا والے اب اس کے ری ایکشن میں کیا کرتے ہیں. ان کو جواز تو مل گیا ہے کہ اب آپ نے ایک گولی چلا دی ہے تو اب جو ہے ہم چاہے اس کے بدلے میں اب 100 چلائیں. معاہدہ تو ایک سے ہی ختم ہو گیا نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ انڈیا والے بیچارے روتے رہتے ہیں کہ پاکستان آرمی 10,000 میں آ گئی ہے, پاکستان آرمی 20,000 میں آ گئی ہے, پاکستان کے JF-17 تھنڈرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں لداخ میں اور ہمارے اوپر پروازیں کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں. تو پاکستان آرمی کو ایکچولی بھی کچھ کر لینا چاہیے اب کہ وہ ہمارے وکیل صاحب دوست ہیں وہ خود بھی وکیل ہیں تو وہ خود ہی یہ لطیفہ بھی سناتے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یار زیادہ وکالت زیادہ قانون میں بندہ پڑ جائے نا تب بھی پھانسی جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک وکیل صاحب تھے تو ان کے گھر میں چور آ گیا. تو وکیل صاحب سوئے ہوئے تھے تو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی دیوار ہے, چور نے دیوار پھیلانگی اور اندر آ گیا. تو وکیل صاحب کی بیوی نے کہا کہ سرکار اٹھیں وہ چور آ گیا کوئی ہماری دیوار پھیلانگ کے. وہ کہتے ہیں ابھی وہ دیوار پھیلانگا ہے تو ابھی نا میں ذرا دماغ کو دوڑا لوں کہ اس پر میں کون کون سی شک جو ہے وہ اس کے تحت پرچہ کراؤں گا. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو وہ فلاں چیز چوری کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ابھی یہ چوری ثابت نہیں ہم کر سکتے, ابھی وہ جو ہے نا مال مسروقہ وہ یعنی چوری کیا ہوا سامان وہ تو ہمارے گھر کے اندر ہی ہے, گھر سے باہر تو یہ لے کے نہیں گیا, ابھی چوری کیسے ہو گئی. تو قانونی طور پہ ہم اس کو چوری نہیں ثابت کر سکتے. تو اب چور نے اور لمبا ہاتھ مارنا شروع کر دیا. اس نے اچھی طرح سے اپنا بیگ فل کر لیا. اس نے کہا وہ ساری چیزیں اس نے بیگ میں ڈال لیں. وہ کہتے ہیں چاہے بیگ میں ڈال لیں لیکن ابھی تو ہمارے گھر میں ہی ہے, ابھی بھی ہم اس کو چور ثابت نہیں کر سکتے. اچھا چور نے کیا کیا, وہ دیوار کے اوپر بیگ رکھا اور ادھر سے خود چھلانگ لے. اس نے کہا وہ دیکھو دیوار کے اوپر بیگ رکھ لیا. تو وکیل صاحب کہنے لگے ابھی بھی دیوار کے اوپر ہی ہے, نہ اس کے پاس ہے نہ ہمارے گھر میں, ابھی بھی چوری ثابت نہیں میں کر سکتا. تو چور باہر نکلا اور بیگ کو کھینچ لیا باہر. تو وکیل صاحب اٹھے اور کہا میری چپل دو, اب میں اس کے پیچھے جاتا ہوں اور اب میں دیکھنا تھانے میں جا کے کیسا زبردست پرچہ کٹواؤں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں چھوٹ پائے گا. تو جب چور ہی بھاگ گیا سارا کچھ لے کے تو اب قانونی جنگ آپ کے کس کام کی. تو اب موقع ہے بھائی جان پاکستان کی آرمی صاحب, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب موقع ہے. اب چور جو ہے چائنا نے اس کو گچی سے پکڑا ہوا ہے, آپ بھی کوئی 2-4 لگا لیں, آپ نے بھی جو کوئی علاقے لینے ہیں لے لیں یار. نیپال نے ہمت کر دی, اس نے کہا اس طرف دفعہ ہو جاؤ دریا کی دوسری طرف, ادھر آئے تو ہم نے مار دیں گے. انہوں نے 2-3 بندے بھی پھڑکا دیے ان کو. اور ہم کب تک یہ تماشا ہی دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے لائن آف کنٹرول پہ جی بے گناہ شہریوں کو جو ہے انڈیا شہید کرتا چلا جا رہا ہے. تو آپ بھی ذرا چائنا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے جو کہہ جو رہا ہے کہ مل گئے ہیں تو آپ خود مل کے دکھا دیں, ہاں لو پاجی ہم مل گئے ہیں. اب کوشش تو ان کی یہی ہے کہ پاکستان کو سائیڈ پہ رکھیں, پھر ہم اکیلے چائنا کا شاید مقابلہ کر سکیں. لیکن ایسی گیم بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ان کو, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جہاں چائنا وہاں پاکستان, جہاں پاکستان ہے وہاں چائنا ہے. تو اب اگر چائنا نے یہ جو ہے وہ اب چابی مروڑ دی ہے اس کے ایک کان سے, تو دوسرا کان چاہیے کہ پاکستان کو کہ دوسرے کان سے یہ اس کو پکڑ لے. اب تو یہ موقع ہے, اب اللہ تعالیٰ ہمت دے ہماری آرمی کو بھی اور چائنا کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے کی توفیق دے. اور انڈیا نے جتنے بھی اپنے ارد گرد ہمسایوں کے ساتھ ناجائز ان کے علاقے دبائے ہوئے ہیں, یہ کسی ایک ملک کا پاکستان کا ہی نہیں ہے, انہوں نے چائنا کے بھی ہیں, نیپال کے بھی, بھوٹان کے بھی, اور یہ سکم کا جو علاقہ ہے یہ تو ایک ریاست ہوا کرتی تھی الگ سے, یہ پوری ریاست ہی انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہے. اور اس طرح پھر یہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی سرحدی تنازعات, اور تامل ناڈو والے جس طرح سے انہوں نے برباد کر دیا سری لنکا کو کہ وہ خود پاکستان کو کہتے ہیں نا گھس بیٹھ کے بھیج دیا, آتنکوادی بھیج دیا. تو خود کیا کرتا رہا سری لنکا میں, جتنے آتنکواد اس نے پھیلائی ہے کہ کتنی تباہی اور بربادی کر دی سری لنکا کی. اور وہ سلام پیش کرتے ہیں سری لنکا کے لوگ بھی اور ان کی حکومتیں بھی پاکستان آرمی کو کہ جنہوں نے ساتھ دیا اور یہ جو تحریک تھی وہاں کی یہ دہشت گردی کے اس کو ختم کیا اور سری لنکا کا امن بحال کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آرمی میں یہ کوالٹیز موجود ہیں. اور دیکھیں پاکستان کے اندر جو بدامنی کی اور دہشت گردی کی فضا جو تھی وہ انڈین جو تھے اور دوسری جو جتنی بھی اسلام دشمن تحریکیں تھیں انہوں نے کس انداز سے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا, پاکستان کے لوگوں کو استعمال کیا, اور پاکستان آرمی کا کتنا نقصان کیا انہوں نے. اور جہاں پر یہ امریکہ بہادر کچھ نہیں کر سکا
وہاں پر ہماری پاکستان آرمی نے جا کر جو ہے وہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور رٹ آف دا گورنمنٹ کو وہاں پر بحال کیا. وہ اس میں بڑی بڑی قربانیاں ہمیں دینی پڑی. ایک دفعہ میں چشتیاں جا رہا تھا تو ساتھ والی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے تھے, سمارٹ سا لڑکا تھا وہ, تو وہ مجھے کہنے لگا آپ نے کہاں جانا؟ میں نے کہا چشتیاں. میں نے پوچھا آپ نے؟ اس نے کہا جی میں نے فورٹ آباد جا رہا ہوں. میں مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں تو فیصل آباد سے ہی بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا میں تو آ رہا ہوں پشاور سے. میں نے کہا اتنی دور آپ کہاں سے آئے؟ کہتا اصل میں آرمی میں ہوں اور میں وزیرستان میں, اس دنوں یہ ضرب عضب جو آپریشن تھا یہ چل رہا تھا. تو میں نے کہا سنائیے کیا حال ہیں؟ کہتے یار حالات تو بہت ماڑے ہیں. تو کہتے ابھی عید تھوڑے دن ہو گئے تھے, عید گزری تھی. وہ کہتا ابھی عید سے ایک دن پہلے میری ماں کا مجھے فون آیا, تو اس نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ گھر آ کے عید نہیں منانی. وہ کہتا میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں نے کہا ماں تو شکر کر تیرا بیٹا زندہ ہے اور یہاں کل عید ہے اور آج یہاں 70 سے زیادہ ہم اپنے بھائی فوجیوں کے جنازے پڑھنے لگے ہیں. وہ کہتے اتنی بڑی بڑی ہم نے قربانیاں دی ہیں ان علاقوں میں کہ اتنی اور لیکن یہ ہے کہ میڈیا پر شو نہیں کرتے تاکہ جو قوم ہے اس کا مورال ڈاؤن نہ ہو. تو کہتا ہے اس طرح سے ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہاں پر یہ دہشت گردوں کے خلاف. جو انڈیا کے ایجنٹ تھے, اسرائیل کے ایجنٹ تھے, امریکہ کے اور رشیا کے, سارے ملک جتنے بھی پاکستان کے خلاف تھے سب نے, اور وہ حلیے ان کے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جیسے ان سے بڑا مومن اور صالح بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں, اور کام ان سے ایسے کروائے ہیں کہ جس سے بڑا ذلت ناک کام دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کبھی سکول پر حملہ, کبھی مسجدوں پر حملہ, کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا. تو اس طرح کے تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہوں, اسلام بھی بدنام ہو, پاکستان بھی کمزور ہو, اور یہ جو داڑھی والے ہیں, یہ جو مجاہد ہیں, جو حقیقی اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں, ان کا امیج بھی خراب کر دیا جائے. تو جہاد جیسے وہی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ایک امیر ہو, ایک حکومت ہو, ایک آپ کی بات جو ہے کرنے والا ہو اور آگے سننے والے, اطاعت کرنے والے لوگ ہوں, تب جہاد ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کا دل کیا جی دنیا کے اس کونے میں جہاد شروع کر دیا, دوسرے نے دوسرے کونے میں شروع کر دیا. میں نے اپنے محلے میں لوگوں کو اپنے مسلک کے خلاف ہے ان کو مار کے کہہ دیا کہ میں جہاد کر رہا ہوں, دوسرے نے کہہ دیا کہ میں جہاد کر رہا ہوں, میں اپنے مسلک کے لوگوں کے جو خلاف ہیں ان کو مارنا شروع کر دوں. تو اس طرح کی جہاد کی تعلیم پورے اسلام میں, پورے قرآن میں, پوری حدیث کی ساری کتابوں میں, پورے ہمارے جو چاروں ائمہ اربعہ ہیں اور شیعہ کے جتنے بھی امام ہیں شیعہ کی کتابوں میں بھی کہیں بھی یہ جہاد کا تصور اور تعلیم ہے ہی نہیں کہ جس کا دل چاہے جو مرضی اٹھ کے وہ جو ہے نا تلوار پکڑے, بندوق پکڑے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. تو حکومت جیسی تیسی بھی ہے, جس طرح کی بھی ہے, اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, اس کے خلاف ہم احتجاج کر سکتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرف دور میں نا وہ دینی جماعتیں مشرف کے خلاف احتجاج کیا کرتی تھی کہ امریکہ کو یہ فوجی اڈے اور یہ سارا کچھ اور آپریشن جو تھا اس نے شروع کیا تھا, یہ کیوں کیا؟ تو پھر ایک دوست نے, وہ جماعت کے بڑے سینئر لیڈر تھے, تو ان سے سوال کیا کہ آپ پھر تھوڑا تھوڑا احتجاج کرتے ہیں, ذرا پرزور احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ پریشر کیوں نہیں ساری سیاسی اور مذہبی جماعتیں مل کر مشرف پہ ڈالتی کہ بالکل امریکہ کا ساتھ نہ دو؟ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے, مشرف کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اگر بالکل اس آپریشن کو پاکستان آرمی روک دیتی ہے نا اپنے علاقوں میں, یہ ٹھیک ہے کہ بے گناہ کولیٹرل ڈیمیج جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہی ہے, تو یہ ہم اپنے لوگ بھی ہمارے مر رہے ہیں بلا شبہ, ہماری آرمی بھی, اور ہمارے جو محب وطن لوگ ہیں کئی بھی وہ بھی بیچارے رگڑے جاتے ہیں گنڈوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ. لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان آرمی یہ آپریشن نہ کرے تو پھر امریکہ نے کہنا کہ ہم خود کرتے ہیں, اور خود انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے اندھا دھند بمباری کرنی ہے. تو اس میں وہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی یہ فاٹا کا علاقہ ہے سارے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. تو اس لیے ہماری آرمی کی بھی اور حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ انہوں نے بھی یہ ایکشن لینا ہی لینا ہے. اور یہ جو ہم سیاسی لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھو ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, کہ ہم خوش نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اپنے افغان بھائیوں کو ماریں اور اپنے پاکستانی جو ہیں ان کو ماریں, لیکن جو دہشت گرد ہیں ان کو مارتے مارتے دیکھو ہمارا اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی, پاکستان کی آرمی نے. دنیا میں وہ واحد آرمی ہے کہ جس نے ان گوریلا کارروائیوں سے گھر میں گھسے ہوئے دشمنوں کے خلاف اتنی اہم جنگ جو ہے اس کو جیتی, اور یہ تجربہ کار آرمی ہماری جو ہے وہ بن گئی.
اور اس سے پہلے بھی روس کے خلاف جو جہاد ہوتا رہا تو وہاں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی بھی کوئی خبر یہ نہیں آتی تھی کہ ہم جو ہے نا فوجی طور پہ بھی افغانیوں کی مدد کر رہے ہیں، یہی ہوتا تھا کہ ہم اخلاقی مدد کر رہے ہیں، پناہ گزینوں کو دے رہے ہیں جی۔ تو جب وہ 1990 92 93 میں جب وہ پتہ چل گیا کہ روس کا تو اب جو ہے نا ہوا نکل گئی غبارے سے، تو پھر جو ہمارے مبصرین تھے، جو ریٹائرڈ میجر کرنل صاحب، وہ ٹی وی پر آ گئے تو بڑے فخر سے کہنے لگ پڑے کہ اس میں دنیا بھلا نہیں پائے گی کہ پاکستان آرمی نے کتنا بڑا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے اپنے افغانوں کا۔ ہاں، تو اسی طرح جو ہے نا ہر بات کرنے کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، تو اب وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے پلاننگ کریں، اور جس طرح سے وہ اپنے علاقے آزاد کر رہا ہے تو ہم بھی اپنے علاقے جو ہیں وہ آزاد کروائیں۔ اب گولی تو چلی گئی ہے، تو اب پکڑ کے ذرا ان چائے والوں کو پکڑ کے جو ہے نا سستے گنڈے، اب ان کو پکڑ کے ذرا پھینٹی لگانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ چائنا نے وہ بس جو ہے وہ راش میں لا کے کھڑی کر دیا، گولی بھی چل گئی، اس نے دنیا کو بتا دیا کہ اب یہ ہے ناجائز کر رہا ہے سب کے ساتھ، تو اب دیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آرمی کو سلامت رکھے، ہمارے شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور ہمارے غازیوں کا سینہ جو ہے وہ اور چوڑا اور فولاد کی طرح مضبوط کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔